شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت گلاب کے پھول اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی میرا باپ تو کچھ نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، اس کا حال بھی آگ میں ایسا ہوگا جیسا میرا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے رب سے صلح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ پھر وہ لڑکی آگ میں داخل ہو گئی اور جس جگہ وہ پاؤں رکھتی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے باپ کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے لشکری اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک یہ جھوٹی خدائی کرتا رہے گا؟ خدائی تو اس کی ہے جس نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلاب کے پھول اور باغات کھڑے کر دیے ہیں۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو نہیں جلا سکا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے باپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کرندوں کو حکم دیا تو کرندوں نے اس لڑکی کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن لڑکی اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس لڑکی کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اللہ کی وہ بندی اس نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے طرح طرح کی اسے سزائیں دیں، مگر وہ اپنے دین پہ ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور اس لڑکی کو وہ پوشاک دے دی اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی۔ اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔